آج کا جو میں نے آپ کے سامنے کہا با ادب ہم کو بننا چاہیے، با ادب ہم کو بننا چاہیے۔ دیکھیے میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ حدیث پاک ہے بیہقی شریف کی۔ آپ یہ نہ کہیں مولانا نے کوئی اور حدیث سنا دی، کہیں کی سنا دی، بیہقی شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مولائے کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لم یعرفوا حق عطرتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری اہل بیت کو نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، یا ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، یا ان کے ساتھ اچھا معاملہ، محبت کا معاملہ نہیں کرتا، پہلے فرمایا میری عطرت، میری اہل بیت، پھر اور ایک دوسرے نمبر پر حضور نے نام لیا والانصار، اور میرے انصار صحابہ کے ساتھ، جو حسن سلوک نہیں کرتا، جو ان سے محبت نہیں کرتا، یا جو ان کے ساتھ نفرت کا تعلق رکھتا ہے۔ آج کل چل رہا ہے، دیکھیے بھائی لیجئے شربت، کیا ہے میاں تم لوگ عجیب لوگ ہیں، جہاں دیکھو شربتاں، روٹاں، گانے، یہ کیا ہے؟ یہ جو رشتہ جڑ رہا ہے نفرت کا، حضور فرماتے ایسی نفرت میری اہل بیت سے، میرے اصحاب انصار، میرے انصار صحابیوں سے، عرب اور میرے شہر کے لوگوں سے، مدینے والوں سے، جس کسی نے بھی میرے اہل بیت سے، میرے انصاری صحابہ سے، یا میرے شہر مدینے والوں سے نفرت کا رشتہ رکھا، یا ان سے حسن سلوک نہیں کرتا، یا ان کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتا، حدیث سنا رہا ہوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَهُوَ لِأَحَدٍ ثَلَاثٍ، حضور فرماتے ہیں وہ تینوں میں سے کسی ایک درجے میں رہے گا۔ آگے تین باتیں بتا رہے ہیں، تین کیٹیگریز بتا رہے ہیں سرکار، تین درجے بتا رہے ہیں، بتا کے کہتے ہیں وہ کسی تین قسموں میں سے کسی ایک قسم میں سے ہوگا، تین کیٹیگریز میں سے کسی ایک کیٹیگری میں ہوگا۔ پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ سن لیجئے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اما منافق، اللہ اکبر، حضور کہتے ہیں میری اہل بیت سے، میرے اصحاب انصار صحابہ سے، انصاری صحابہ سے، یا میرے شہر والوں سے جو نفرت کا رشتہ رکھتا ہے، وہ یا تو منافق ہوگا، پھر آگے کہتے ہیں وَإِمَّا لِزِنْيَةٍ، اللہ اکبر، یا تو پھر وہ زنا کی اولاد ہوگی۔ میں حدیث سنا رہا ہوں، کسی مولوی کا کلام نہیں، میرے آقا ارشاد فرما رہے اہل بیت سے نفرت رکھنے والا وہ زنا کا بچہ ہوگا۔ پہلے کہا منافق ہوگا، پھر کہا زنا کا بچہ ہوگا، پھر فرماتے ہیں اگر وہ یہ دونوں میں سے نہیں ہے تو تیسرے درجے میں ہوگا۔ پوچھے تیسرا درجہ کیا ہے، تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں وَإِمَّا امْرُؤٌ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ لِغَيْرِ الطُّهْرِ، اس کی ماں نے حالت نفاس میں یا حیض میں صحبت کی ہوگی، تب جا کے یہ پیدا کی ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو میرے بھائی، اہل بیت سے نفرت کرنا اتنی بدبختی ہے، فاتحہ سلام پر جھگڑا کرنا اور پھر اہل بیت سے نفرت پیش کرنا ہمارے برے ہونے کی نشانی ہے، یا ایسا جو کرتا ہے اس کے گندے ہونے کی نشانی ہے، اس کے لیے عیب کی علامت ہے، اس کی بدبختی ہے کہ وہ اہل بیت سے چڑھتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا یہ عجیب لوگ ہیں آپ لوگ، مسجدوں میں پورے جو ہے 4 خلفاء کے نام بھی لکھا دیتے ہیں اور چاروں اہل بیت کے بھی نام لکھا دیتے ہیں، عجیب لوگ ہیں آپ لوگ۔ میں نے کہا تجھے خلفاء کے نام پر اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اہل بیت کے نام علی و فاطمہ، حسن، حسین پڑھ کر تجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو سن لے نادان، یہ نام اگر ہم اپنی مسجد میں لکھائیں تو کیا بری بات ہے، وہ خدا خدا ہو کر جنت کے دروازے پر اس نے ان کے نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر علی، فاطمہ، حسن اور حسین لکھا ہوا ہے۔ حدیث پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا،
ہم کو یہ حدیثیں سنائی نہیں جاتی نا. عصر کے بعد کتاب لے کے بیٹھتے یہ حدیث نہیں سناتے, مغرب کے بعد کتاب لے کے بیٹھتے یہ حدیث نہیں سناتے, گلی گلی چپا چپا پھر کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں, یہ حدیث کیوں نہیں سناتے؟ یہ حدیث سنائی نہیں جاتی ہے. جو حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو, جنت کے دروازے پر علی, فاطمہ, حسن اور حسین لکھا ہے, اور حضرت آدم ارشاد فرماتے ہیں بیٹا سنو. حضرت آدم ارشاد فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے, حضرت شیس علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں بیٹا سنو کہ جب جب تم اپنے رب کو یاد کرو گے تو ساتھ میں محمد کو بھی یاد کرنا. حضرت آدم کے بیٹے شیس علیہ السلام پوچھتے ہیں بابا جان میں جب جب اللہ کو یاد کروں تو ساتھ میں رسول کو یاد کیوں کروں, پیارے محمد کو یاد کیوں کروں, نبی آخر الزمان کو یاد کیوں کروں؟ تو حضرت آدم فرماتے ہیں بیٹا سنو, میں نے جنت کے ہر پتے پر محمد کا نام دیکھا ہے, ہر ڈغالی پر محمد کا نام دیکھا ہے, ہر دیوار پر محمد کا نام دیکھا ہے, ہر ستون پر محمد کا نام دیکھا ہے, ہر چھت پر محمد کا نام دیکھا ہے, اور میں جب باہر نکلا آخری بار جنت کو پلٹ کر دیکھا تو میں نے محمد کے ساتھ آلے محمد کا نام جنت پہ دیکھا. ذرا پھر ایک بار نعرہ حسین بول دیں. یہ نام بولتے رہنا چاہیے, یہ جنت کے نام ہیں. نہیں, حسین کون ہے جی؟ ہاں, شہزادے رسول بھی ہیں, شہزادے بطول بھی ہیں, شہزادے علی بھی ہے, لیکن سب سے بڑی بات سن لو, وہ جنت کے سردار ہیں. کون ہے میرے بھائی؟ ذرا بولو بھائی, ذرا پھر بولو بھائی. اب آپ کو میں پوچھتا ہوں, ہمارے صدر محترم بھی بیٹھے ہوئے, سید صاحب ہیں, آلے رسول ہیں, درگاہ کے سجاد صاحب قبلہ بیٹھے ہیں, حضرت کی اجازت کے بغیر یہ مسجد میں کوئی بیان کر سکتا؟ ذرا بولو جی. ارے ایسا کہ کوئی ڈر رہے بھائی, ذرا زور سے بولو. نہیں کر سکتا. صدر صاحب کی اجازت لیے بغیر مسجد میں کوئی سو سکتا؟ رات کے 12 بجے آ کے مسجد کھولو میں نماز پڑھتا ہوں بولے تو کھلتا نہیں؟ بولے جاؤ صدر صاحب کو پرمیشن لے کے آؤ. ہمارے پاس حیدرآباد میں تو اعلان بھی نہیں کر سکتے صدر صاحب کی پرمیشن کے بغیر. میں پوچھا یہ یہاں کچھ بھی کرنا ہے تو ان سے پرمیشن کہیں کو لینا؟ تو بولے یہ مسجد کے صدر ہیں. او ہو, تو مسجد کے صدر صاحب کی اجازت کے بغیر مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے, تو جنت کے صدر کی اجازت کے بغیر جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ اب جس کو جنت میں جانا ہے صدر جنت کا دامن تھام لے. صدر جنت کا نام خدا نہیں ہے, صدر جنت کا نام حسن ہے اور حسین ہے. اللہ نے ان کو جنت کا صدر بنا دیا ہے. نہیں, یہاں صدر کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, تو وہاں کیسے اجازت ہو سکتی؟ نہیں, یہاں ان کے نام کی فاتحہ سے چیڑیں گا, ان کے شربت کو شرک بدعت کے نام لگائیں گا, پھر جنت میں انہوں شربت پلاتے؟ ذرا بولو نا جی. نہیں, اور جنت میں بھی دیکھو اللہ کا کیا بڑا احسان ہے بھیا. بابا صدقے جائیں جی اس کی رحمت پہ. میں بھی خوب سوچا ان لوگ اتنا چڑتے سوتے کو کھانا بند کر دینا 11ویں کو 12ویں کو محرم کو, سوچا میں ایسا. مگر پھر میرا ایمان جواب دیا, کیا کر رہے ہیں نقشبندی صاحب, کھانا بند کر کے کدھر جانا چاہ رہے ہیں؟ میں پھر سوچا کیوں بھائی یہاں پہ کھانا کیوں کھلانا 11ویں میں 12ویں میں چھٹی میں. چھٹی بولو تو یہ چھٹی نہیں, خواجہ کی چھٹی. رجب کے کنڈ میں کھانا, 11ویں شریف میں کھانا, 12ویں میں کھانا, محرم میں تو ڈبل کھانا بھی شربت بھی. ارے بولا کیا تو بھی آخری سسٹم کھانے کا. خوب سوچا تو جواب ملا یہ کھلاتے رہو یا پریکٹس ہے. وہاں گئے تو خالی کھانا ہی کھانا ہے. جنت میں کیا ہے بھائی؟ اور یہاں جو دودھ کی شربت پی رہے نہیں, جنت میں بھی دودھ کا شربت ہے. یا ان کے نام پہ پلائے تو وہاں ان کا صدقہ پینے کو ملتا.
اس لیے ہمارے بزرگاں کیا کریں, یہاں پلا کے پریکٹس کرا رہے ہیں, ڈیسائیڈ کر لے رہے ہیں, دیکھ لیں گے ایک شربت رکھ کے کون کون اپنے ساتھ چلنے والے ہیں. جو پیا انہیں اپنے ساتھ ہے, جو چیڑا مسئلہ تڑا ہے. تو بہرحال میرے پیارے بھائی, تو اللہ کا احسان ہے, اللہ تعالی ہم کو پلا رہا ہے, پیتے رہے, ان کا صدقہ کھاتے رہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے, میری اہل بیت سے نفرت کرنے والا منافق ہے, یا تو زنا کا بچہ ہے, یا پھر اس کی ماں نے حیض یا نفاس کی حالت میں صحبت کی, تب جا کے وہ پیدا ہوا ہے. ناپاکی کا بچہ ہے. اللہ اکبر, اللہ. اور خدا کی قسم اللہ کے گھر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, اتنی جلال والی حدیث میں نے حدیث کی دنیا میں نہیں پڑھی ہے. اتنی جلال والی حدیث میں نے نہیں پڑھی ہے. اب ایک اور کنیکشن بتاتا ہوں. دیکھیے, اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, بعد ذلك ظنیم, حرام کا نطفہ ہے وہ جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نبی کو برا بولنے والا اپنے بابا کا نہیں کسی اور کا بیٹا ہے, اور نبی کہہ رہے ہیں اہل بیت کو برا بولنے والا اپنے بابا کا نہیں کسی اور کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. دیکھا میرے پیارے بھائیوں, اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اہل بیت کی عظمتوں کو سمجھیں, اہل بیت کے مقام, ان کے پوزیشن, ان کی رفعت, ان کے درجات کو سمجھیں. اللہ رب العزت نے ان کا بہت ہی بلند و بالا مقام, بہت ہی عظمت والا مقام, بہت ہی رفعت والا مقام اللہ رب العزت نے ان کے لیے عطا فرمایا ہے. میرے پیارے بھائی, اللہ رب العزت کی رحمت کے صدقے جائیں, پروردگار عالم نے ہمارے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں, مولا کائنات علی المرتضیٰ جن کا نام ہے. اس مولا کائنات علی المرتضیٰ کی عظمت پر ایک دو حدیث پاک سن لیں, قربان جائیں. اتنی پیاری حدیثیں سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایمان تازہ ہو جائے گا. اب تک آپ سنتے تھے الحسین منی وانا من الحسین, لیکن ایک اور مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور ارشاد فرماتے ہیں, اور یہ حدیث حسن صحیح ہے, اور اس کو ترمذی میں بیان کیا گیا, ابن ماجہ میں بیان کیا گیا, مسند امام احمد بن حنبل, 3 معتبر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, علی منی, علی مجھ سے ہیں, وَأَنَا مِنَ الْعَلِي, اور میں علی سے ہوں. علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. پھر آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں, وَلَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا وَأَنَا أَوْ عَلِي. حضور نبی پاک رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے علی کو تکلیف دی, گویا کہ اس نے مجھ کو تکلیف دی. جس نے میرے علی کو تکلیف دی, گویا کہ اس نے مجھ کو تکلیف دی, اور جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے میرے علی کو تکلیف دی. اللہ اکبر. علی کے بارے میں برا کہنا, علی کا نام مسجد سے مٹانا, علی کا نام لے کر نعوذ باللہ غلط طریقہ استعمال کرنا, نفرت کا رشتہ رکھنا, حقیقت میں رسول اللہ کے ساتھ نفرت رکھنے کے برابر ہے. میرے پیارے بھائیوں, قربان جائیں. پھر اس کے بعد دیکھیں میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کس طرح مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. ایک بار ہوا کیا, مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بدگمانی چلنے لگی. صحابہ اکرام کے دور میں لازمی بات ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جیسی ذات اقدس کسی کو چاہنے لگے تو لازمی بات ہے کہ لوگ ان کے تعلق سے دلوں میں بغض بھی رکھیں گے, گندگی بھی رکھیں گے, برائی بھی رکھیں گے, اور نعوذ باللہ من ذالک ان کے تعلق سے جو ہے غلط ذہنی بھی رکھیں گے, برائیاں بھی بیان کریں گے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دربار اقدس میں ایک بات آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, علی کے تعلق سے لوگ برا کہتے ہیں, برا سوچتے ہیں, اور علی کے تعلق سے نعوذ باللہ گندگی, علی کے تعلق سے نعوذ باللہ بعض ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو ہم سننا نہیں چاہتے. تو اب میرے آقا جلال میں آئے,
میرے آقا جلال میں آئے اور خطاب کرنے لگے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرتی ہے, میں ان کی حدیث سنا رہا ہوں. اور پھر یہی حدیث کو حضرت ابو سعید خدری نے بھی بیان کیا, اور خود مولا کائنات نے بھی اس حدیث کو بیان کیا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحب علی منافق, جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ منافق ہے. میرے آقا کا قول ہے, اور یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. حضور فرماتے جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ منافق ہے. پھر اس کے بعد فرما رہے وَلَا يُبْغِضُهُ مُؤْمِنٌ, اور جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہے, مسلمان ہی نہیں ہے جو علی سے بغض رکھے. اللہ اکبر. اہل بیت کو ماننا, ان کی عظمت جاننا ہمارے ایمان میں داخل ہے دوستو. ایک روایت میں ہے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, کون؟ حضرت سفیان ثوری, بہت بڑے درجے کے عالم دین گزرے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت جس کے پاس ہے وہ نجات پہ ہے. یہ حدیث سن کے ایک صحابی کیا کرے, اپنے گھر پہ ان کا نام لکھ لیا اہل بیت کا, یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین. ہم مسجد میں اللہ کے گھر میں لکھنے لڑ رہے ہیں, صحابہ اپنے گھروں پہ لکھ لیتے تھے. مگر میرے دوستو, حضرت سفیان ثوری اس بات کو نقل کرتے فرماتے ہیں پنجے تنے پاک کا نام, پنج کا معنی پانچ, نماز پنج گانا بولتے ہیں. دیکھیں فارسی لفظ ہے, پنج معنی پانچ, تنے بولے تو تن بولے تو ایک جسم, تنے بولے تو جسم زیادہ جسم, پانچ جسم. پنجے تنے پانچ جسم پاک, یعنی کہ ایسے پانچ جسم جس کو اللہ نے ہر برائی سے پاک کر دیا ہے, ہر عیب سے پاک کر دیا, ہر خطا و لغزش سے پاک کر دیا. تو یہ پنجے تنے پاک ہو گئے, نبی, علی, فاطمہ, حسن, حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے یہ پانچ افراد کے نام اگر کوئی اپنے گھر پہ لکھ لے, سفیان ثوری فرماتے ہیں قحط کا زمانہ ہوگا, عذاب کا دور ہوگا, بیماریوں کا دور ہوگا, ویسے دور میں بھی اگر کوئی لکھ لے تو بیماری اس گھر میں داخل نہیں ہوگی, قحط اس گھر میں داخل نہیں ہوگا جس گھر پہ یہ پانچ نام ہوں گے. اب ایک صاحب اب ایسے حدیثاں سنائے تو انہیں بازو والا خوب ہنستا ہنستا ہنستا, بازو والا تو وہ پیچھے والا خوب ہنستا, انہیں کیسے باتیں کر رہے ہیں لوگ حیدرآباد سے آ کے, کیا مولوی آئے رہے بھائی, نام لکھے تو گھر میں نہیں جاتا کہتے, بیماری نہیں آتی کہتے نام لکھے تو گھر میں. تو میں اس کو بلا کے پکڑ کے پوچھا, ارے میرے بھائی ایک چور ٹارگٹ ڈال کے نکلا کہ میں آج 50,000 روپے کیسا بھی بناؤں گا. ایک گھر میں کودا 10,000 ایچ ملے, دوسرے گھر میں کودا 20,000 اور مل گئے, 30 ہو گئے. اب 20 لینا ہے. ایک گھر پہ چڑھ رہا, چڑھتے ہی گیٹ پہ چڑھ گیا, دیوار پہ چڑھا, اندر کودنے والا ہے, کود بھی گیا. کودنے کے بعد اب گھر کھولنے کو جا رہا تو دروازے پہ لکھے ہوا ہے محترم عبد الجلیل صاحب سرکل انسپیکٹر. اب بولو ایمانداری سے کودتا, بولو بھائی, اندر جاتا, انہیں بولتا یہ 50 کی چکر خراب ہے, یہ 30 بھی بچ گئے تو بس ہے, بولتا نہیں بھائی, خالی پولیس والے کا نام لکھے ہوا ہے تو چور اندر نہیں گھستا, تو اسی طرح جہاں اہل بیت کا نام لکھا ہے وہاں بلا نہیں گھستی. لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے ایسا موٹے موٹے باتیں بول کر. چور ایسی جگہ نہیں گھستا جہاں پہ انسپیکٹر کا نام ہوتا ہے, اور بلا مصیبت اور بلاؤں کو لانے والا چور شیطان ایسے جگہوں پہ نہیں گھستا جہاں علی و فاطمہ, حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام لکھے ہوتے ہیں. اس لیے ہم لوگ کیا کرتے, 11ویں شریف میں جھنڈا لگاتے,
وہ جھنڈے کے اوپر المدد یا غوث اعظم ہی نہیں رہتا، بلکہ اس کے اوپر اللہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین بھی لکھا ہوتا، اسی لیے اس کو گھر کے دروازے کے اوپر چھت پہ لگاتے، انہیں دیکھ لینا، اندر آنا نہیں۔ اب سے لگاتے نہیں آپ لوگ بھی لگانا، انہوں کتنے بھی لوگ آ کے کھٹکے مار کے بولے تو نہیں سننا نہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی یہ ناموں کی برکت ہے۔ تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو علی سے محبت کرے وہ مومن ہے، جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہے، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جو علی سے بغض رکھتا ہے۔ قربان جاؤ پیارے بزرگوں اور دوستوں، میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے جائیں۔ ایک اور حدیث پاک سن لیجئے، اللہ 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 اللہ، کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عمر ابن میمون ان ابن عباس وفی روایت، فرماتے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت ہے اور حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایت ہے۔ فرماتے ہیں قال وصد ابواب المسجد غیر باب علی، میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے، مسجد کے تمام دروازے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیے، اور پھر ایک دروازہ حضور نے کھلا رکھا اور وہ تھا باب علی، علی کے گھر کو جانے اور آنے کا دروازہ۔ سارے دروازے بند کر دیے، علی جس دروازے سے جاتے اور آتے تھے وہ دروازہ کھلا ہے، علی کے گھر کا دروازہ جو مسجد کی طرف ہے وہ بند نہیں ہوا۔ میں یہ حدیث سنا رہا ہوں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب دروازوں کو بند کروا دیا، علی کے گھر کی طرف کا دروازہ بند نہیں کروایا۔ فَيَدْخُلُ الْمَسْجِدُ جُنْبًا وَهُوَ طَرِيقُهُ لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرُهُ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی جنابت میں بھی مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، اللہ جنابت کی حالت میں بھی علی مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے حکم ہے ناپاکی کی حالت میں جب ہم پہ جنابت آ جائے، جنابت کہتے ہیں رات میں جو احتلام ہو گیا، ناپاکی ہو گئی، حالت جنابت میں مسجد میں ایک قدم رکھ دیں 40 سال گناہ کرنے کے برابر کا گناہ ہے۔ 40 سال جو گناہ کر دے اس کو جتنا گناہ ہے، ناپاکی کی حالت میں ایک قدم مسجد میں رکھ دے تو اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائی سنو، ہمارے لیے قانون الہی کچھ اور ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں میرا علی ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آ سکتا ہے، اور پھر اس کے آقا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قول کا مطلب کیا ہے؟ دو مطلب ہے، ایک تو میرے علی کو اللہ نے اجازت دی وہ اس کے گھر میں اس حال میں بھی آ سکتے ہیں، ناپاکی علی کو چھو ہی نہیں سکتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے میرا علی کبھی ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے، میری بیٹی فاطمہ کبھی ناپاک ہوتی ہی نہیں ہے، میرے بیٹے حسنین کریمین کبھی ناپاک ہوتے ہی نہیں ہے۔ سنو، جب حسنین کریمین پیدا ہوئے ان کو لے جا کر غسل نہیں دیا گیا، کیونکہ وہ جنت سے نہا دھو کر دنیا میں تشریف لائے، عام بچوں کی طرح پیدا نہیں ہوئے۔ امام حسن اور حسین کے جسم اقدس پر نجاست لگی ہوئی نہیں تھی، وہ کسی معمولی خاتون سے پیدا نہیں، رسول اللہ کی بیٹی کے ذریعے پیدا ہو رہے تھے۔ قربان جاؤ میرے، اسی لیے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو ہر ناپاکی سے پاک کرنے کا ارادہ کر لیا، کبھی ان پہ ناپاکی آتی ہی نہیں ہے۔ کیا شان ہے ان کی عظمت کے صدقے جائیں میرے بھائی، یہ ان کا بہت بلند و بالا مقام ہے، یہ ان کی بہت بڑی عظمت ہے۔ آج اگر ہم اس عظمت کو سمجھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم کو ہمارے آقا رحمت للعالمین کا اور ان کی آل پاک کا مقام سمجھ میں آ جائے گا۔ اب آئے میرے پیارے بھائی، ایک حدیث پاک امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر سنا دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن اور حسین کی عظمت دیکھیں، ہما ریحانتایا من الدنیا، حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ دو میرے گلشن دنیا کے پھول ہیں، اور میں ان کو سونگھتا ہوں تو مجھے سرور آتا ہے۔ ہم جیسے پھول سونگتے تھے نا، حضور امام حسن اور حسین کو سونگھا کرتے تھے، ایسے سونگتے تھے میرے آقا امام حسنین کریمین کو، ایسے سونگتے تھے اور کہتے ہیں صحابیوں میں ان کو سونگتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے۔ پھر ایک بار کیا ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت حسین علیہ السلام کو، حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنے گود میں لے کر بیٹھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری آئے اور آ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ بولو نا، کیا آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے کہا میں ان دونوں سے محبت کیوں نہ کروں؟ کرتا ہوں، جواب نہیں دے رہی، میں ان دونوں سے محبت کیوں نہ کروں؟ اللہ اللہ، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں ان دونوں سے محبت کیوں نہ کروں جبکہ یہ دونوں میرے اس دنیا کے باغ کے پھول ہیں، اور میں ان کو سونگھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، میں ان کو قریب لیتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ پھر میرے پیارے بزرگوں اور دوستو ایک اور حدیث پاک سن لیجئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو روایت کیا، قال نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى علی وفاطمہ والحسن والحسین فقال، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین کی طرف نظر کیے اور فرمایا یہ میرا علی، یہ فاطمہ، یہ حسن اور یہ حسین کے بارے میں حضور نام لے کر کہتے ہیں انا حرب لمن حاربکم، اے فاطمہ، علی، حسن اور حسین سن لو، جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا۔ اللہ اکبر، ہے اندر کسی کے اندر ہمت کہ اب مسجدوں سے ان کا نام نکالے؟ آؤ کلمہ پڑھنے والوں، میرے آقا ارشاد فرما رہے جو تم سے لڑے گا اس سے میں لڑوں گا، جو اپنی مسجدوں سے تمہارا نام نکالے گا میں جنت سے اس کا نام نکال دوں گا، جو تم کو اپنے دلوں سے نکال دے گا میں اس کو ایمان سے، اسلام سے نکال دوں گا۔ اللہ اللہ، حضور فرماتے انا حارب لمن حاربکم، جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وَسَلِّمُوا لِمَنْ سَالَمَكُمْ، جو تمہارے ساتھ محبت والا، سلامتی والا رشتہ رکھے گا میں اس سے سلامتی والا رشتہ رکھوں گا، جو تمہاری سلامتی چاہے گا میں اس کی سلامتی چاہوں گا، جو تمہارے لیے خیر کا سوچے گا میں اس کے لیے خیر سوچوں گا۔ اب ہم سے پوچھتے ہو کہ یہ کھانے کیوں بناتے ہیں، یہ جلسے کیوں کرتے ہیں، یا حسین کیوں کہتے ہیں، یا علی کیوں کرتے ہو، تو سن لو ہم نے ان سے سلامتی والا رشتہ جوڑ لیا ہے تاکہ ہمارا نبی ہمارے لیے سلامتی والا ہو جائے، ورنہ ان سے بغض رکھنا، ان سے لڑنا، میرے بھائیوں پوری کائنات کی جماعتیں مل کر بھی آپ کو دعوت دے تو ان کی دعوت کو قبول مت کرو، جو بغض علی کی دعوت دیتے ہیں، جو بغض فاطمہ، حسن و حسین کی دعوت دیتے ہیں، ایسی گندی دعوتوں کو قبول مت کرو، کیونکہ یہ ایمان کو خراب کرنے والی، ایمان کو تباہ کرنے والی، ایمان کو غارت کرنے والی دعوت ہے، اور جو ایسی دعوت کو قبول کر لیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ بیدی حسن و حسین، حضرت امام حسن کا اور امام حسین کا ہاتھ پکڑا، فقال، حضور نے فرمایا من احبنی و احب ہذینی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں
میں ان سے محبت کرتا ہوں. پھر آگے فرماتے ہیں وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، اور میں ان دونوں کے بابا سے بھی محبت کرتا ہوں، ان دونوں کی ماں سے بھی محبت کرتا ہوں. كَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، قیامت میں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا مگر یہ چاروں میرے ساتھ رہیں گے. میں جدھر رہوں گا علی و فاطمہ، حسن اور حسین میرے ساتھ ہوں گے. اتنی عظمتیں میں آپ کے سامنے کھول کھول کر حدیثوں کے حوالے سے. یہ حدیث بھی امام ترمذی نے روایت کیا، امام مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث روایت ہے. میں آپ کو یہ حدیث اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ ہم بعض اہل بیت کی عظمت بولتے ہیں تو لوگوں کا یہ ذہن ہے لوگ بولتے رہتے آتے ڈالتے جاتے آتے ڈالتے جاتے، یہ ذہن بن گیا لوگوں کا. خدا کی قسم ہم اہل بیت کی وہ عظمت بیان نہیں کر سکتے جو عظمت اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جو عظمت بیان کی. اب آخری بات سنا کر اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں، ذرا غور کیجئے اہل بیت کی عظمت پر، اہل بیت کی مقام، اہل بیت کی شان، اہل بیت کا رتبہ، اہل بیت کا درجہ. آپ حق اور ایمان کے ساتھ میری بات کا جواب بھی دیجئے. میرے پیارے بھائیوں، میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے جائیں. نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں بچوں کی عظمت کو بیان کیا. اپنی بیٹی، اپنے داماد یعنی اپنے بھائی مولا کائنات علی المرتضیٰ اور اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی عظمت کو بیان کیا. یہ ساری عظمتیں پھر بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جب دلوں کے اوپر گمراہی کا مہر لگ جاتا ہے، بدعقیدگی کا مہر لگ جاتا ہے. میں 1 کروڑ حدیثیں پھر آئندہ جمعہ تک بھی سناتے رہا، اس کو سمجھ میں نہیں آتی. ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا عجیب لوگ ہیں آپ لوگ، بات کرے کہ یا علی یا فاطمہ، اٹھے تو یا علی، بیٹھے تو یا علی، یا فاطمہ یا حسن یا حسین، عجیب لوگ ہیں ایسے کام کرتے ہیں. تو میں نے کہا اگر یہ ناموں سے تجھے اتنی ہی نفرت ہے اور تو اسی نفرت کی بنیاد پر مسجدوں سے ان کے نام نکالتا ہے، گھروں سے ان کے نام نکال رہا ہے، تو میں کہتا ہوں اگر تیرے اندر ہمت ہے تو نماز میں سے نکال دے. پریشان ہوگا، بولے مولانا کیا نماز میں بھی ان کا نام ہے؟ میں نے کہا تو نے نماز سمجھ کے پڑھی ہی نہیں ہے. سمجھ کے پڑھتا تو تجھے سمجھ میں آ جاتا کہ جب تک ان کا نام نہیں لیا جاتا نماز مکمل نہیں ہوتی. نماز مکمل نہیں ہوتی. میرے بھائی، آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں علی کا نام بھی لیتے ہیں، فاطمہ الزہرا کا نام بھی لیتے ہیں، امام حسن کا نام بھی لیتے ہیں، امام حسین کا نام بھی لیتے ہیں. آپ کو اندازہ ہے آج ہمارے کو علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھ رہے، اس کی وجہ سے یہ عظیم نعمتیں ہم کو معلوم نہیں ہیں. اور پوری کائنات کا کوئی مولوی بھی میری اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ ہماری نماز علی و فاطمہ، حسن و حسین کے ذکر کے بغیر خدا کی قسم مکمل نہیں ہو سکتی. دیکھو آپ نماز میں ہیں، قیام کی حالت میں عبادت اللہ کی ہے، قیام میں ذکر بھی اللہ کا ہے. سبحانک اللہم الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. قیام عبادت خدا کی ہے تو ذکر بھی، رکوع عبادت خدا کی ہے، سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ ذکر بھی خدا کا ہے. رکوع عبادت خدا کی ہے، ذکر بھی خدا کا ہے. سجدہ عبادت خدا کی ہے، سبحان ربی الاعلی ذکر بھی خدا کا ہے. لیکن جب آپ قاعدے میں بیٹھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اب عبادت قاعدہ خدا کا ہے، قاعدہ عبادت خدا کی ہے مگر ذکر مصطفیٰ کا بھی ہو رہا ہے. آگے دیکھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ذکر خدا کا قاعدے میں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، عبادت خدا کی ہے، خدا کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اب آپ اور آگے بڑھے
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप पढ़ लिए। अब क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आ गया आले मोहम्मद। ये आले मोहम्मद किसको कहते हैं मेरे भाई? आले मोहम्मद कहते हैं अली को, फातिमा को, हसन को, हुसैन को। जरा जोर से बोले। नमाज आपकी जब तक आप दरूद इब्राहिम नहीं पढ़ते मुकम्मल नहीं होती। अल्लाह कह रहा है बंदे पढ़ ले। नमाज इबादत मेरी है, कायदा मेरी इबादत है। अब मेरी इबादत में मेरे जिक्र के साथ मेरे नबी का जिक्र, मेरे नबी की अहले बैत का जिक्र। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आले मोहम्मद कहलवाया जा रहा है। आले मोहम्मद का मतलब क्या है? आले मोहम्मद मतलब है अली व फातिमा, हसन व हुसैन। और यहाँ पे आले मोहम्मद खत्म नहीं हुई, आले मोहम्मद तो क़यामत तक चलेगी। गौसे आजम के नाम से चिढ़ने वाले गौसे आजम आले मोहम्मद में से हैं। गरीब नवाज के नाम से चिढ़ने वाले गरीब नवाज आले मोहम्मद में है। बंदा नवाज के नाम से चिढ़ने वाले बंदा नवाज आले मोहम्मद है। इनसे अगर इतनी ही नफरत है तो निकाल दे नमाज से दरूद इब्राहिम को। नहीं भाई, मैं आपको अगर मिसाल के तौर पे एक रुखा दिया, उसके अंदर लिखा कि मोहतरम अब्दुल जलील साहब प्लीज कम विथ योर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन एक जमा का लफ्ज है, मतलब आपके अब्दुल जलील साहब, आपकी दावत है आपके पूरे बच्चों के साथ। चिल्ड्रन बोले तो अब्दुल जलील साहब क्या करे? दो कुछ लाए दावत में। अरे मैं पूछा बाकी के बच्चे नहीं दिख रहे ना जी आपके? आप नामा नहीं लिखे जी, नामा लिखे तो पूरों को ला लेता था। हे तुम्हारे 11 बच्चे हैं, पूरों के नामा लिखे तो रुखा भर जाता हो, इसलिए मैं चिल्ड्रन लिख दिया, पूरे बच्चों के साथ आओ बोला। ऐसा? अच्छा, बात समझ में आई। आले मोहम्मद की फहरिस्त इतनी लंबी है, इमाम साहब ये जुम्मे को कायदे में बैठे तो फिर जुम्मा आता। इसलिए अल्लाह ताला बोले बंदे तू आले मोहम्मद कह दे, मैं दरूद पूरों को पहुंचा देता हूं। समझा? अब अगर पूरी कायनात के मौलवियों को मेरा चैलेंज है, खम्मम की सरजमीन से पूरे वर्ल्ड लेवल के उलमा इकराम से मेरी अदबन गुजारिश है, ये आले मोहम्मद में अली व फातिमा, हसन और हुसैन के साथ इमाम जाफर सादिक है नहीं है? आप बता दें। मैं कह रहा हूं है, दुनिया का कोई आलिम कह दे नहीं है, मैं बात करने को तैयार हूं। मेरे भाई अरबी लुगत से दुनिया वाकिफ नहीं है। अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या इरशाद फरमाया? आले याकूब बोला। आले याकूब का मतलब याकूब अलैहिस्सलाम और उनके 2 बेटे नहीं होते। आले याकूब में 40,000 पैगंबरों का जिक्र है। कितने? 40,000 पैगंबरों का नाम आले याकूब है। याकूब की औलाद में जितने पैगंबर पैदा हुए उतने सारों को आले याकूब कहते हैं। और अल्लाह कह रहा है नमाज में आले मोहम्मद कह दे, गौसो खाजा बंदा नवाज तक तेरा दरूद पहुंचा दिया जाए। सुनो मेरे दोस्तों, मैं भी गौर करने लगा, अल्लाह नमाज तेरी इबादत है, ये पूरों का जिक्र क्यों आ गया नमाज में? और एक जगह नहीं, 2 जगह है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। 2 जगह कहलवा रहा है। एक जगह दरूद की बात है, दूसरी जगह बरकत की बात है। एक जगह दरूद भिजवाया, दूसरी जगह बरकत भिजा। मैंने पूछा मौला
یہ دو جگہ آل محمد کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ تو رب نے جواب دیا، بندو میں احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہوں، جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ میں احسان سے دیتا ہوں۔ آپ کی مسجد میں امام صاحب امامت آپ کی کرتے ہیں، آپ ان کو بدلے میں تنخواہ دیتے ہیں، اللہ اجر دیتا ہے یہ الگ بات ہے، آپ تو تنخواہ، آپ کے پاس ملازم کام کرتا ہے، آپ بدلے میں اس کو تنخواہ دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے نے کربلا میں گردن کٹائی مگر کچھ نہیں مانگا، ذرا زور سے بولو، میرے بندے نے کربلا میں گردن کٹائی کچھ نہیں مانگا، پیارے علی اصغر کی جو ہے بچپن کو لٹا دیا مگر کچھ نہیں مانگا، علی اکبر کی جوانی کو کٹا دیا کچھ نہیں مانگا، بہنوں کو بیوہ ہوتا ہوا، بیوی کو بیوہ ہوتا ہوا دیکھا مگر کچھ نہیں مانگا۔ آپ تنخواہ دیتے ہیں کیونکہ سامنے والا مانگتا ہے، یا دینے والا جان دے رہا ہے، مانگ کچھ نہیں رہا ہے، لے میرے حسین اب قیامت تک جو مجھے خدا کہہ کے عبادت میں آئے گا میں بدلے میں اپنے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی کروا لوں گا، اب امت کا ذکر کرواؤں گا۔ مانگنے والے نے کچھ نہیں مانگا، مانگنے والا کچھ نہیں مانگا مگر سب کچھ دے دیا۔ رب نے کہا لے احسان کا بدلہ احسان، اب میری عبادت ہوگی ذکر تیرا ہوگا، عبادت میری ہوگی ذکر تیرا ہوگا۔ یہ ریکارڈڈ ہے محمود سیریز کے پاس۔ ایسے میں الحمدللہ سرکار کے صدقے میں اب تک 1000 کے قریب بیان کر چکا ہوں، اور پوری دنیا کے علماء کو دعوت دیتا ہوں، میری بات غلط ہے تو کوئی آ کے مجھے کہہ تو دے۔ آج تک کوئی نہیں آیا، افسوس کی بات ہے۔ پھر جب آتے نہیں تو پھر ادھر جماعت میں تو آ جاؤ میرے بھائی، کیونکہ یہ جماعت رسول اللہ کی جماعت ہے، اہل سنت والجماعت رسول اللہ کی جماعت ہے۔ بولو بھائی کس کی جماعت ہے؟ یہ جماعت میری جماعت نہیں ہے، خدا کی قسم، یہ اہل سنت والجماعت غوث اعظم کی جماعت نہیں ہے، غوث اعظم اس جماعت کے مبلغ ہے، یہ غریب نواز کی جماعت نہیں، غریب نواز اس کے مبلغ ہیں، نہیں غریب نواز کی نہیں، مطلب غریب نواز کی بنائی ہوئی جماعت نہیں، انہوں فاؤنڈر نہیں ہوتے اس کے، غریب نواز اس کے فاؤنڈر نہیں ہے، مبلغ ہے، غوث اعظم فاؤنڈر نہیں ہے، مبلغ ہے، امام اعظم اس کے فاؤنڈر نہیں ہے، مبلغ ہے، امام بخاری فاؤنڈر نہیں ہے، مبلغ ہے، ابو بکر بھی فاؤنڈر نہیں ہے، مبلغ ہے، محمد الرسول اللہ اس کے فاؤنڈر ہے، یہ رسول اللہ کی بنائی ہوئی جماعت ہے۔